آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ دولت، عزت، محبت، کامیابی، شہرت، سکون۔ ظاہر ہے ہم سب زندگی سے یہ سبھی کچھ چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے کیا چاہیے، لیکن اس سب کو جاننے کا کیا فائدہ جب ہم یہ سب چیزیں حاصل ہی نہیں کر سکتے؟ کیوں حاصل نہیں کر سکتے بھائی؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہ صحیح، لیکن ان میں سے بہت کچھ ہے، تو آخر ہم کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ویلکم ٹو سیفی اکیڈمی۔ ہم شروع کر رہے ہیں ایک سیریز جس میں ہم ڈسکور کریں گے کہ ہم زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کامیابی دولت کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، محبت ہو یا پھر پیس آف مائنڈ یعنی سکون۔ ہم ناکام لوگوں کو کامیابی کا رستہ دکھائیں گے، ہم اندھیرے میں شمع جلائیں گے، ہم مسائل کا حل ڈھونڈیں گے، ہم ہر پہلو سے دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اگر کچھ غلط ہے تو کیا، اور اگر کچھ صحیح ہو سکتا ہے تو کیسے، تبدیلی کہاں چاہیے اور وہ تبدیلی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بھی معاملات کو دیکھیں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا زندگی بہت ظالم ہے، یہ ہم سب کو ٹیسٹ کرتی ہے، کسی کو کچھ زیادہ ہی کر لیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی کاروبار یا روزگار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی طرف سے تو آپ کمی کا شکار ہیں ہی، لیکن معاشرے میں آپ کی کوئی عزت بھی نہیں ہے، آپ کی بات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ رشتہ دار آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دوست نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمتر ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ہم وہی کچھ بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم شدت سے سوچتے ہیں۔ پیسے کی چاہے کتنی ہی ویلیو کیوں نہ ہو، ہماری شخصیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہماری ہستی، ہماری پرسنالٹی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم حالات کے ہاتھوں مار کھا کر سب سے زیادہ نقصان اپنی شخصیت کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کے اندر مضبوط ہیں تو ہم ہر طوفان سے لڑ سکتے ہیں، ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کمزور شخصیت کے مالک ہیں تو زندگی ہمارے لیے ناکامی کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، ہم سب اپنے اپنے دائرے میں دنیا کو اپنے حساب سے بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ یہ ہے پہلا اصول، اسے یاد رکھیے۔ یہ اصول سونے کی روشنائی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دنیا بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے خود کو بدل ڈالو۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہم کیسے بدلیں خود کو؟ کیا یہ آسان ہے؟ شاید اتنا آسان نہیں، لیکن اس کا جواب اگر آپ نے میری پچھلی گفتگو دھیان سے سنی ہے تو اسی میں چھپا ہوا ہے، اور وہی اصول نمبر 2 ہے۔ ہم وہی کچھ بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم شدت سے سوچتے ہیں۔ یہ اعلان دنیا کے ہر آدمی پر صادق ہوتا ہے۔ یہ وعدہ ہر بے چین نوجوان کے لیے ہے، کالے کے لیے بھی ہے، گورے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی۔ آپ اپنے ذہن میں خود کو جس طرح بنتے ابھرتے زیادہ تر دیکھتے ہیں اسی طرح آپ بن جاتے ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ بچپن ہی سے کوئی بڑا اور اہم کام کرنے کے بارے میں سوچا کرتا تھا، اور وہ یہ کام ہوا بازی کی دنیا میں کرنا چاہتا تھا۔ ہے نا یہ عجیب بات کہ ایک بچے کی سوچیں بالآخر خلا بازی کی دنیا میں اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ آپ اپنے ذہن کی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں آپ حاصل کر لیتے ہیں، خواہ آپ کچھ بھی ہوں، اچھے یا برے، نیک یا گنہگار، جیتنے والے ہوں یا ہارنے والے۔ ہم وہی بنتے ہیں جس کی ہمیں سچ مچ خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر، اپنا سوچنے کا انداز۔ اس کے اپنے مشاہدے کے مطابق زندگی کے واقعات کے ایک مخصوص معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کامیابی کی نفسیات کے بھی متعدد معنی مختلف ذہنوں میں ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جو کامیابی کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور جو ان اصولوں کو اپنے فائدے اور اپنے عزیزوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تعمیری انداز میں سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ بلند سوچیں رکھتے ہیں
اور انہیں ہمیشہ اچھائی کی توقع رہتی ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ آپ کسی بھی واقعے کو کس طرح محسوس کر رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ اپنی سوچ کے انداز کو بدل کر دیکھیں، بہت سے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص بھی اپنے دماغ کی صرف 10% قوت ہی استعمال کرتا ہے۔ ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ آدمی کے ذہن کی قوتوں کا کوئی سرا ہی نہیں، ہم اسے خود محدود کیے رکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن ہزارہا کمپیوٹرز کے برابر ہے۔ اس لامحدود ذریعے کے بعد بھی آخر ہم بااثر کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہماری اس ذہنی رکاوٹ کا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب تو ہے کاہلی، یعنی خود کو تکلیف کیوں دی جائے۔ جو شخص محنت سے گھبراتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک مقصد کی خاطر دن رات محنت کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ ہماری ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ خوف ہے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں سب کچھ پکا پکایا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی سب نعمتیں اور آسائشات پلیٹ میں رکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں۔ خوف ہمیں فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ ناکامی کا خوف کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے خوف کو شکست دینی ہوگی۔ ایک اور چیز جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے رویہ، خوش و خرم رویہ، مثبت رویہ۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا جوش اور لگن، جذبہ اور امید، یہ سب اپنے اندر جگائیں۔ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم وہی بنتے ہیں جس کی ہمیں سچ مچ خواہش ہوتی ہے، اس لیے اپنے سوچ کے انداز کو بدلیں۔ دنیا بدلنا چاہتے ہو تو خود کو بدل ڈالو۔ ہم اپنی ذہنی قوتوں کا بے حد محدود استعمال کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کاہلی اور سستی۔ اسے ختم کیجیے۔ خوف پر قابو پائیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، زندگی کے لیے مثبت رویے کو اپنائیں۔ اگر آپ اپنی سیلف گرومنگ یا سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔